الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا الہی کن مناجات بفضل خود قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول اس کرم کا کروں کیسے شکر ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی کوئی سعدی کو فاروق و عثمان بنا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں کیسے شکر ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر میرے نبی کی عطا دوستو اور میں مانگوں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے پیارے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں کیسے شکر ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا دو صلات کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیو بزرگو رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل کرم ساتھ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین کی ذات میرے لیے آپ کے لیے مسجد میں آنا اپنی ملن بارگاہ میں قبول فرمائے دعا ہے کہ رب العالمین کی ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فلا وربک رب فرماتا ہے پیارے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک ہرگز اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنا حاکم نہ مانے یہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے جو میں نے آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کر سنایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے حضور علیہ السلام کی رحمت جوش میں تھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم فرمایا آپ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کون ہے آپ میں سے جو جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہے کون ہے آپ میں سے جو جنتی شخص کی خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں بھی اس کا دیدار ہو جائے
ہم بھی دیکھ لیں کہ کون ہے وہ جنتی شخص۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرمائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے وہ جنتی جس کو آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جس کو آپ جنت کی ٹکٹ دے رہے ہیں، جس کو آپ دنیا میں جنت کا حقدار بنا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اب مسجد میں داخل ہوگا، فرمایا وہ بندہ جنتی ہے، تم بھی اس کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ضعیف العمر، جان کمزور، کمر جھکی ہوئی، ڈنڈے کے آسرے پر چل رہے تھے، دونوں ہاتھ ایک جانب ڈنڈے کے اوپر رکھے تھے، سفید داڑھی ہے، یہ جو ان کے ابرو ہیں یہ بھی نیچے جھکے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کر اپنے ابرو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا دیدار کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نشست پر ان کو بٹھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، یہ جنت کا حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی تو 96 برس ان کی عمر تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات ہے، آقا اللہ میری بخشش فرما دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جنتی ہو، تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ چلے گئے، اگلا دن آیا، اتفاق سے ہم حضور علیہ السلام کی کچہری لگی ہے، ہم حاضر ہیں۔ حضور فرمایا کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو جو آپ مسجد میں داخل ہوگے اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ جو کل آئے اسی طرح ان کی حالت کفیت تھی جو کل والی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے، کچھ وقت گزارا، پھر چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ کون ہے آپ میں سے جو جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال تھا کہ کوئی آج اور شخص آیا ہوگا، شریف لے کر آ رہا ہوگا، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام جنت کی بشارت دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تیسرا دن آیا تو وہ شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہی شخص تھے جو پہلے 2 دن آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے 3 دن یہ عمل آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بزرگ ہیں 3 دن سے جن کو امام الانبیاء علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ حضور علیہ السلام کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھر کی جانب جانے لگے تو میں بھی کرامہ پیچھے گیا۔ میں نے جا کر کہا بابا جی میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں کچھ دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے ان بزرگوں نے کہا کہ آ جاؤ میں آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ان بزرگوں کا عمل کون سا ایسا عمل ہے، یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کام کی وجہ سے 3 دن ہو گئے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنت کے حقدار ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگوں کے گھر مہمان کے طور پر چلا گیا، رات ہوئی، کھانا آیا، کھا لیا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساری رات نفل و نوافل پڑھتا رہا، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور رب العالمین کی ذات کا ذکر کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ سوئے رہے، ساری رات وہ خراٹے لیتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ بزرگ تھکے ہارے ہوں، کسی کام کی وجہ سے مصروف ہوں، اس لیے انہوں نے اٹھ کر رات کو اللہ کی عبادت نہیں کی، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، انہوں نے رب العالمین کے قرآن کی رات میں تلاوت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی اذان مسجد میں ہوئی، وہ بزرگ بھی چلے اور میں بھی چلا، مسجد میں آئے، نماز فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد پھر گھر آ گئے۔ کہتے ہیں اسی طرح معمول رہا، ظہر پڑھتے رہے، عصر کا وقت ہوا، عصر ادا کر لی، مغرب کا وقت ہوا، مغرب ادا کر لی، عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن ہے، میں نفل و نوافل میں مصروف ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے من کو لگانے لگا اور رب العالمین کے ذات کا ذکر کرنے لگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگ پڑا۔ فرماتے ہیں اب میں دیکھنا تو یہ چاہتا تھا کہ ان کے اندر عمل کون سا عمل ہے، کیا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں دوسری رات بھی یہی عمل ہوا کہ وہ بزرگ سوئے رہے، اذان فجر ہوئی، اٹھی، ان کا نماز پڑھی، نماز فجر کے بعد ظہر کا وقت ہوا، ظہر پڑھی، عصر کا وقت ہوا، عصر ادا کی، مغرب کی وقت ہوا تو مغرب پڑھ لی، عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں تیسری رات آ گئی، پھر میں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے آپ کو مصروف کر لیا اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کرنے لگا، نفل و نوافل پڑھنے لگا، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے من کو مصروف کرنے لگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کہتے ہیں اذان فجر ہوئی، مسجد میں بزرگ اٹھے، وضو کیا، نماز فجر کے لیے مسجد میں چل دیے۔ فرماتے ہیں میں نے راستے میں پوچھا بابا، آقا علیہ السلام نے 3 دن ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو وہ بزرگ دیکھ لے، وہ جنتی ہے، اگر کسی نے جنت کے حقدار کو دیکھنا ہے تو اس شخص کی زیارت کر لے، وہ جنتی ہے۔ بابا 3 دن ہو گئے مجھے آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئے ہوئے، ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، نہ تو آپ تہجد گزار ہیں، نہ آپ رات کو نفل و نوافل پڑھتے ہیں، نہ آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ معمول کے مطابق فرض نماز کو ادا کرتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، میں نے آپ کے عمل کو دیکھا ہے کہ آپ زیادہ دنیا کی باتیں بھی نہیں کرتے ہیں، اور میں ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ آپ رات کو چارپائی پر سوئے رہے، آپ خراٹے لیتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، تو میں تو آپ کا وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا آپ کا وہ عمل ہے اس عمل کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس بزرگ کو دیکھ لو۔ تو وہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر سنو، میں 2 کام کرتا ہوں۔ کتنے کام کر؟ 2 کام کر۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا مزاج نہیں ہے
کہ ادھر سے بھی سبحان اللہ کہی جائے، اونچی سبحان اللہ کہی جائے، ادھر سے سبحان اللہ کہی جائے۔ میں کسی کو بیزار نہیں کرتا، جو دل سے بات اٹھتی ہے اثر وہی رکھتی ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے عبداللہ ابن عمر سنو میں دو کام کرتا ہوں۔ بابا جی وہ کون سے دو کام ہیں؟ فرمایا پہلا تو وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یار محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ خود اپنی قسم اٹھا رہے قرآن کریم کے اندر، اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے پیارے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ خود اپنے محبوب کا رب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ خود محبوب کے رب ہونے کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر یہ واحد لفظ ہے 5ویں پارے میں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ پیارے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مان لے، حضور علیہ السلام کو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جائیداد سے زیادہ، اپنے مال و زر سے زیادہ حاکم نہ مانے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مومن کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام مومن کی جانوں سے زیادہ نیڑے ہیں۔ کہا ہے عبداللہ ابن عمر سنو میں دو کام کرتا ہوں، ایک تو میں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم ہر معاملے میں مانتا ہوں۔ میری جان بھی آقا علیہ السلام کے لیے قربان ہے، میری اولاد بھی آقا علیہ السلام کے لیے قربان ہے، میرا مال بھی حضور علیہ السلام کے لیے قربان ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ میں اپنی جان و مال و زر سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں تو اللہ رسول نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ان کا بھلا کرتا ہوں، اور میں زیادہ عمل نہیں کرتا، نمازیں معمول کے مطابق پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی معمول کے مطابق پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس زیادہ صدقہ و خیرات ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ حج ہے، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، فقط یہ دو عمل میرے پاس ہے۔ ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے دنیا میں جنت کا بشارت عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں اگر ہم بھی یہ دو عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی اللہ بیڑا پار۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین بجاہ